بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیو پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ اپریل کا مہینہ ہے، اور اپریل کا مہینہ جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان کے آنے جا رہا ہے۔ ویسے بھی یہ آپ کا کہہ لیں کہ راہو آپ کے 9th ہاؤس میں آپ کے سن کے ساتھ بیٹھا ہے، مرکری اس کے ساتھ ہے۔ مرکری کے بارے میں نے علیحدہ ایک پروگرام کر دیا ہے تفصیل سے، وہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم زیادہ زور دیں گے کہ راہو 9th ہاؤس میں آپ سن کے ساتھ بیٹھا تو کیا کر سکتا ہے، اور اس کا میڈیٹر جو ہے وہ 8ویں گھر میں سیٹرن کے نیچے بری طرح پسا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے، کہہ لیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو کیئرفل ہو کے سنیے گا، کیونکہ 9th ہاؤس ہے، اس لیے چانسز آر دیر، جو میں نیگیٹو باتیں کریں گے چانسز آر دیر، بٹ یو ہیو ٹو مور ویجیلنٹ، مور کیئرفل، اور آپ نے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور اگر آلریڈی آپ نے کیا ہوا تو ایک آدھ کروا دیجیے گا۔ ویسے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، 1 لاکھ جو لیو ہے جس میں 50% ان سبسکرائبر ہے، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ پروگرام تو میرا بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور لیکن ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ اینی ہو سٹارٹ کرتے ہیں 9th ہاؤس میں سن، راہو اور مرکری۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا میڈیٹر کہاں بیٹھا ہے۔ اس کا میڈیٹر 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، سیٹرن کے نیچے۔ تو یہ کوئی اتنا اچھا کمبینیشن نہیں ہے۔ نمبر ایک تو پہلے تو آپ کا ہیلتھ ایشو تنگ کرے گا، گیسٹرو کے پرابلم، گائنی کے پرابلم، مس کیریجز کی طرف بھی لے کے جائے گا۔ تو وہ کیونکہ اس کا میڈیٹر، تو 9th ہاؤس کو یہ بری طرح افیکٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 9th کا لارڈ جو ہے وہ بیٹھا ہے اس وقت آپ کے 8ویں گھر میں۔ جب 9th کا لارڈ 8ویں میں جاتا ہے تو وراثتی جائیداد کی طرف آپ کا دھیان زیادہ جاتا ہے، وراثتی جائیداد کو حاصل کرنے کا چل لگے گی آپ کو، اور اس کو مزید بہتر بنانے کے سلسلے میں آپ کافی پیسے خرچ کریں گے۔ جائیداد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت پیسہ لگائیں گے، جیسے زمین دوسرے کو قبضے کر لیتے ہیں اور ان کو قبضہ چھڑانے کے لیے روپے، پیسہ، تلقات، دھونس کا استعمال کرنا، اور پھر نتیجہ کوئی نہ نکلنا، تب بھی سمجھ آتا ہے کہ سب کچھ ڈوب گیا ہے۔ تو یہ ایک آپ کا ٹرینڈ چلے گا کہ آپ اپنی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے یا جائیداد کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی پیسہ لگائیں گے، لیکن وہ پیسہ آپ کا ڈوب جائے گا اور جائیداد بھی جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور مزید آپ کا دھیان اس کو بہتر بنانے کے لیے تویز، داغوں، ٹوٹکے، جادو ٹونا، دیگر عملیات سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی ایک آپ کا وہ بھی جائیں گے کہ کسی بابے کے، کسی جادوگر کے، کسی 2 نمبر اسٹرالوجر کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، وہ کہے گا جی میں آپ کے لیے لو بنا دیتا ہوں، میں آپ کے لیے یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، تو آپ سے ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسے بھی وہ چارج کر لے گا۔ دوسرا، آپ نے فارنرز کے ساتھ سفر نہیں کرنا۔ یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ فارنرز پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، فارنرز ہی آپ کو جو یہاں پہ اس مہینے دھوکہ دے سکتا ہے۔ دریا یا نہر میں نہانا نہیں ہے، آپ نے سوئمنگ پول، دریا، سمندر، پانی سے دور رہنا ہوگا۔ کاغذات میں ہیرا پھیری نہ کیجیے گا، وہ آپ پکڑے جائیں گے، یا آپ کی جائیداد آپ کریں تو اس میں جیلی معاملات پہ آپ پہ پرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور زندگی میں یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنے مذہبی عقیدے میں جانے کی کوشش میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، کوشش کریں گے۔ تو اب ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ 9th گھر میں سن آپ کے بیٹھا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا یا کہہ لیں کہ آپ کو دوسرے لوگ آڑے ہاتھوں لیں گے، آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں گے، خاص طور پہ فارنرز ہوں گے، خاص طور پہ وہ آپ کو کافی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوں گے، آپ کی سرتوبی کریں گے، آپ کے ساتھ کافی وہ سختی بھی کریں گے، ٹربل آپ کو دیں گے، آپ کے ساتھ وہ روڈنس سپیچ کریں گے، آپ بھی آگے سے روڈنس سپیچ میں آئیں گے، آپ سیلفش ہو جائیں گے، فنیٹک آؤٹ لک ہوگی، کننگ اور کرول ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔
اور یہ نہیں کہہ لیں کہ ہولی ورڈز کو بھی آپ اتنے اچھے طریقے سے بول نہ پائیں گے، چیٹنگ کی طرف بھی جائیں گے، اور 2 نمبر کام میں آپ زیادہ آپ گھستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آ گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ 9th ہاؤس آپ کا فارن ٹریولنگ، آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ ہوتے ہوتے رہ جائے گا، یا آپ کی فارن ایجوکیشن میں پرابلم آ جائے گا، آپ کا سپروائزر آپ سے خفا ہو جائے گا، آپ کو فیل کر دے گا، آپ کی پریزنٹیشن آپ کے نقص نکالے گا، آپ کے تھیسس میں نقص نکالے گا، آپ کی ریسرچ ورک میں نقص نکالے گا، اور آپ کے فیم میں آپ کو، یا آپ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے، جس سے آپ کی ڈیفیمنس بھی وہاں پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے گوروں میں چیٹنگ جو ہوتی ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، جس سے آپ کے قد کاٹ میں بھی، اس کے اسٹیچر میں بھی بہت ہی معاملات گڑبڑ ہوں گے، آپ کو کسی قسم کی فیور نہیں ملے گی پھر، اور فارن ٹریولنگ ہوتے ہوتے آپ کی رک جائے گی، آپ کا وزڈم جو ہے نا بڑا شیکی ہوگا، لیگل ایشو میں آپ کو کسی قسم کی فیور نہیں ملے گی، آپ لہٰذا اپنا معاملات عدالتوں میں مت لے کے جائیے گا، لیگل ایشوز میں آپ نے وہاں پہ کوئی وائلیشن نہیں کرنی، ہائر اپس کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، وہاں پہ اگر آپ فارن کنٹری میں تو وہاں پرابلم میں آ جائیں گے، چیریٹی نہیں کر پائیں گے، دان نہیں دے پائیں گے، اور ریسرچ ورک میں 2 نمبری کریں گے، کوک ڈیٹے کا استعمال کریں گے، آپ کا آپ کے یہاں پہ ہپوکریسی ان ریلیجیس ایشو آپ سوار ہوں گے، اسپلٹ پرسنالٹی کا، اور آپ کا دل بھی نہیں کرے گا، عبادات کی طرف بھی نہیں جائیں گے، روزوں کے معاملے میں آپ تھوڑا سا اگر آپ مسلمان ہیں تو آج کل روزے ہیں تو آپ کے شیطان آپ پہ غالب ہوگا کہ روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، یا روزہ خدا نہ کرے کوئی اور تو توڑ دینا، یا روزہ پہ سے بھاگنا، سر درد رہے گا، نیند نہیں پوری ہوگی، اور آپ کی تھائی میں پین ہوگی، تھائی میں کوئی پرابلم آئے گا، آپ کی غور و فکر جو ہوگی نا وہ بڑی نیگیٹو ہوگی، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے، میڈیٹیشن آپ کی نہ ہونے کے برابر ہوگا، فار سائٹڈ نیگیٹو ہوں گے آپ زیادہ۔ اچھا، یہاں پہ مذہبی اسکالر کوئی ایسا کنٹروورشل ٹاپک چھیڑ دیں گے جس سے ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور ان پہ کافی تنقید ہوگی، ان کے اوپر کافی پریشر آ جائے گا، ان کو لوگوں کی کرٹیسزم سننا پڑ جائے گی، ڈیفیمنس ہو جائے گی، معاشرہ ان کے پیچھے پڑ جائے گا، یا کوئی ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے کوئی ایسی کنٹروورشل بات کرے گا جو پورے کالج میں، یونیورسٹی میں وہ آپ کو بدنام کر دیں گے، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کے اوپر، آپ کو یہ مہینہ وہ آپ اپنا گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے، تو لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے آپ کو کوئی ایسا کنٹروورشل ٹاپک آپ نے نہیں چھیڑنا جس سے آپ کے قد کاٹ میں آپ کو ڈیفیمنس میں آپ کو تنگی آنی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ سن ڈیل کرتا ہے آپ کے باس کو بھی، آپ کے سپروائزر کو بھی، آپ کے بڑے بیٹے کو بھی، آپ کے سن ڈیل کرتا ہے آپ کے ہسبینڈ کو بھی، اگر آپ فیمیل ہیں تو ہسبینڈ کے ساتھ بھی وہ لوگ جو اکثر مختلف مسلک میں شادی کر لیتے ہیں، مثلا اہل سنت اہل تشیع میں کر لیتے ہیں، اہل تشیع جو ہے نا وہ وہابیزم میں چلے جاتے ہیں، یا وہ اہل حدیث میں شادی کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ میاں بیوی میں کافی اس بات پہ بحث ہو جائے گی، کافی ایک دوسرے پہ، مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی اہل سنت کا خاتون اہل حدیث میں چلی گئی تو وہاں پہ وہ ختم دلانے کے چکر میں رہے گی، تو گھر میں کافی ان کی آپس میں بہت زیادہ ہو رہی، تو مذہب کو بیچ میں مت لائیے گا، آپ اپنے جو کام کرنا ہے اپنے مسلک کے مطابق اس پہ دوسروں پہ امپوز نہ کیجیے گا۔ ایک چیز پچھلے میں بڑی اچھی بات ہو رہی تھی کہ ایک چیز ہے کہ طریقہ کار عبادات کا ڈفرینٹ ہے، لیکن جھکنا تو اللہ کے آگے ہی ہے نا، تو لہٰذا اگر آپ خاتون ہیں اور آپ دوسرے گھر میں تو کوشش کیجیے گا وہ 10 بندوں کی دل آزاری مت کیجیے گا، ان کے ساتھ بھی مل کے جیسے وہ کہتے ہیں ان سے چلیے، کیونکہ خواتین کے لیے اگر ایسی بات ہوئی تو ان پہ پریشر بہت آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ لیو خواتین تو اس معاملے میں بہت ٹچی ہوتی ہیں، ان کو کوئی روک دے، ان کو کوئی رکاوٹ ڈالے، ان کے پہ کرٹیسزم کر لے، ان پہ کوئی بات کر جائے، ان کی مرضی کے خلاف کر جائے، یا ان کی کوئی بےعزتی کر دے، تو یہ ان کے دل پہ لگتی ہے، اور یہ ایگو ان کی بڑی آتی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہتے ہیں
آن نہ جائے جان چلی جائے، تو یہ پھر اپنی لائف کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو خواتین لیو، آپ کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا تحمل مزاجی سے ٹائم گزارنا ہوگا۔ آپ نے کوئی ایسا بات نہیں کرنا، بڑے بیٹے پہ امپوز نہیں کرنا، بڑے بھائی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، بلڈ پریشر سرکولیٹری سسٹم کو مانیٹر کرنا ہے۔ بلڈ پریشر آپ کا فلکچویٹ کرے گا، نیند نہیں آئے گی، آپ کا ریشز پڑ جائیں گے تھائی میں۔ تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے یہ مہینہ گزارنا ہوگا۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، گرو ہیں یا مذہبی رہنما ہیں، تو اپنی سپیچ کو، اپنے معاملات کو آپ فی البدی بولتے بولتے ڈی ٹریک ہو جائیں گے اور پھر دوسروں کے مسلک پہ تنقید شروع کر دیں گے، جس سے بدمزگی ہوگی، اور بدمزگی آپ کو کافی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ تو شرائن پہ جانا چاہیں گے، نہیں جا پائیں گے، روزہ اور نمازوں میں بھی خلل پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اس مہینے کو جتنا پرسکون طریقے سے گزاریے گا، جتنا سکون سے، میں کہوں گا آپ روزہ رکھیے گا، منہ پہ یہ اس طرح کر لیجئے گا، عبادات کی طرف مصروف رہیے گا، اور صدقات ضرور کیجیے گا۔ کسی کا روزہ کھلا دیجیے گا، روزہ رکھوا دیجیے گا، یا کسی کو 5 کلو آٹا دے دیجیے گا، کوئی دالیں دے دیجیے گا۔ تو جو بھی حسب تفریق آپ صدقہ کریں گے، تو یہ جو سخت ٹائم ہے، یہ جو مشکل ٹائم ہے، جو ذہنی اذیت ہے، وہ اس سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ یہ جتنی ذہنی اذیت ہوگی، وہ آپ کی سیلف کریٹڈ، آپ کے اپنے دماغ کو ایک کہہ لیں کہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہوں گے، جس سے آپ کافی اپنے آپ کو ٹریگر کریں گے اور خود ہی اپنے آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا لو کی پہ رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ خواتین حضرات، جو خواتین ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بالکل بحث نہیں کرنی، کوئی لمبی بات کو طول نہیں کھینچنا، جتنا خاموشی سے وقت گزار سکیں گی۔ ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، ضد میں نہیں آنا، اور اگر ان کیس آپ کے کوئی سیپریشن کے پرابلم چل رہے ہیں، ڈیورس کے پرابلم چل رہے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے کہ ڈیورس ہو، تو یہ مہینہ جتنا نیچے لگ کے خاموشی سے گزار لیں، آگے سے تو ترکار نہیں کرنی، نہیں تو اس مہینے میں ڈیورس کے چانسز بہت بن سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔